بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی. آج 14 اگست 2026 جمعہ دا دن وطن عزیز ملک پاکستان دی اور مسلمانہ دی آزادی دا دن ہے. اظہار تشکر اور خوشی دے اظہار واسطے 14 اگست بطور یوم آزادی بڑے جوش و خروش نال ملک پاکستان وطن عزیز منائی وینی ہے.
آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. این عنوان تے آج دے خطبہ جمعہ وقت، تاریخ اور دین دی مناسبت نال چند معروضات قرآن و حدیث دی روشنی اچ تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا. اللہ رب کائنات سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخش. دین اسلام نے آزادی کو بہت بڑی حیثیت دیتی ہے، اور قرآن و حدیث دے جو دلائل تساں احباب سن سو انہاں کو اگر مد نظر رکھیا ونجے تے نتیجہ یہ نکل دے کہ آزادی اللہ تبارک و تعالی دے نعمتاں دے وچوں ایک بہت وڈی نعمت. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد دا خدمت دا، عزت دا، ادب دا حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں ایک صورت ہے، اگر کہیں انسان دا والد کتھائیں غلام دی حیثیت ہے، قید ہے، گرفتار ہے، یا کہیں دی غلامی ہے، غربت دی وجہ تو، مجبوریاں دی وجہ تو، نبی علیہ السلام فرمائے اگر اے بیٹا اپنے غلام والد کو سب تو پہلے خریدے مل گنے، یعنی انہیں بدلے پرلا بندہ جو مطالبہ کرے اے پورا کرے، وہ انہیں والد دے بدلے زمین دا مطالبہ کریں دے، پیسے دا مطالبہ کریں دے، کئی حوالے نال بھی اپنے اے والد کو مل گندے اور بدلے جائیداد دیں دے، والمل گھن کے اپنے والد کو آزاد کر دیں کہ آج دے بعد میرے والد سے تساں آزاد آؤ، تو آلے ہوتے کہیں قسم دی کوئی قید نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمائے اگر اے انداز اولاد اختیار کرے وال سمجھو کہ اے این دنیا چے واحد پترو سی جیرا اپنے ابے دی خدمت دا اور اپنے پتروں ون دا حق ادا کرے سی. ان دے علاوہ اولاد اپنے پیو ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں کر سی. کیڑے ویلے کرے سی؟ جیڑے ویلے اگر ابا غلام دی حیثیت چن انہیں کو مل گن سی ولا آزاد کرے سی. لا یجزی ولدن والدن الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیوتکہ. این حدیث کے پتہ لگ دے آزادی بہت بڑی نعمت، کہیں کو آزاد کرنا، کہیں کو آزادی دیونی، کہیں دی خاطر آزادی کو حیثیت دیونی اور اپنا پیسہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نعمت. اپنا مال خرچ کرنا اور اپنی جان قربان کرنا کہیں کو آزاد کرنا دی خاطر، اسلام میں چینی بڑی اہمیت. ان میں چند باتاں تو آپ کو قرآن مجید ہی چاہوں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت، این بات دے ہوتے چند دلائل قرآن ہی چاہوں تاکہ تمہارے ایمان چی اضافہ چیوے اور تمہاری معلومات چی اضافہ چیوے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت. اللہ نہیں دا ذکر قرآن اس کی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک بندہ نیکی کرن لے، اُنہا ارادہ ہے نیکی کرن لے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ صرف قبلے دو رخ ٹھیک ہیں، سجدہ کیتی رکھنا، نماز پڑھی رکھنا، اے صرف اے نیکی نہیں.
آپ نے بھی نیکیاں بھی دسائیں تسا آپ کیڑے ویلے قرآن مجید کو دیکھ سو تو کو آپ سمجھ لگ گئے فرمایا صرف اے نیکی نہیں کہ تسا جیڑا نا سجدے کیتی رکھو نمازاں پڑھی رکھو بلکہ نیکی کیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 اندے اندر اللہ نے بھی ایک نیکی دے اسباب بیان فرمائے کہ بیت اللہ دا رخ کرنا بھی نیکی ہے لیکن نال اے بھی نیکی ہے اے بھی نیکی ہے اے بھی نیکی ہے اے بھی نیکی ہے قرآن مجید اللہ نے بہت سارے نیکیاں دسا اگر اسا اندے اوتے غور کروں اے میرے سامنے سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 177 ہے اندے اندر اللہ نے فرمایا کہ تساں کیڑی کیڑی نیکی دا جذبہ رکھ دے ہو اور کیڑی کیڑا کام میں جیڑا تساں بطور نیکی کر سکتے ہو جی اللہ وہ کیڑا کام ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید وچ فرمائے لیس البر نیکی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب مشرق دو یا مغرب دو منہ کر کے اپنے آپ کو قبلہ دو رخ دے کے عبادات کرنا صرف نیکی نہیں ولیکن البر نال اے بھی نیکی ہے من آمن باللہ اللہ تے ایمان آنن بھی نیکی والیوم الاخر آخرت دے دین تے ایمان آنن بھی نیکی والملائکہ فرشتے تے ایمان آنن بھی نیکی والکتاب قرآن مجید تے ایمان آنن بھی نیکی والنبیین نبیین تے ایمان آنن بھی نیکی وآت المال علی حبہ ذوی القربى اپنے رشتہ داریں تے اپنا کمایا ہویا مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے والیتاما یتیمیں تے مال خرچ کرنا بھی نیکی والمساکین مسکینیں دے اتے مال خرچ کرنا بھی نیکی وابن السبیل مسافریں تے مال خرچ کرنا بھی نیکی والسائلین جڑے سوال کرن منگن منگن لے ہوئن انہیں کو دیون بھی نیکی اگلے لفظ آیت نمبر 177 اللہ فرمائے دے اللہ تے ایمان نیکی ہے فرشتے تے ایمان نیکی ہے قرآن مجید تے ایمان نیکی ہے نبی تے ایمان نیکی ہے بیت اللہ تو رخ کر کے قبلہ رخ ہو کے نمازاں پڑھنا بھی نیکی ہے سجدے کرنا بھی نیکی ہے اللہ دی تابعداری کرنا بھی نیکی ہے سوتریں ملیریں مساتیں بھینی پھپھو ملیر قریبی رشتہ داریں تے اپنا مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے یتیمیں تے مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے تے مسکینیں تے مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے تے جڑے مسافرین پردیسین انہیں دے سفر دا ذات رام ہو گئے تے مسافرین دے اتے خرچ کرنا بھی نیکی ہے اگو اللہ پاک نے فرمائے جتا ہے سارے نیکیاں ہیں اے سارے کم کرنا لے نیکی دے کم ہیں اللہ نے فرمائے وَفِرْ رِقَابِ کہیں بندے کو قیدی چو آزاد کراون بھی نیکی ہے آزادی بہت ہی نیکی ٹھیک ہے نماز نیکی روزہ نیکی حج نیکی زکوٰۃ نیکی خرچ کرنا بھی نیکی لیکن نال نال اللہ نے ترغیب نہیں بھائی ہے کہ جیڑا بندہ کہیں کو آزاد کرے سی یہ کیا ہے نیکی ہے وَفِرْ رِقَابِ بہت اچھا اللہ نے فرمائے کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز بھی نیکی ہے وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ بھی نیکی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا وعدے دی پابندی بھی نیکی ہے والصابرین فی الباساء مشکل وقت جب صبر کرنا بھی نیکی ہے اللہ پاک نے فرمائے اولئک الذین صدقوا واولئک
المتقون. اے سارا نیکیاں رلا کے جیڑا بندہ کرن دا مزاج رکھدا ہو سی اللہ دے میرے نزدیک سچا بندہ ہے تے میرے نزدیک متقی بندہ ہے. سارا نیکیاں پوری لسٹ اللہ نے دسی. یعنی غلام کو آزاد کرنا بھی نیکی, کہیں کو آزاد کراونا ادھے اتنے تفصیل سنو دو تو حالی تو کو قرآن کریم دشم جو بہت وڈی نیکی ایویں ایک بیا مقام ہے. آخری سی پارہ ہے سورۃ البلد, ادھے اللہ نے دشے کہ اے بہت وڈی نیکی ہے آزاد کرنا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اگو فلقتهم العقبہ, عقبہ آدن گھاٹی کو, گھاٹی یا جھونڈ جھتیں دا کاٹھیں دا لکڑیاں دا درختیں دا گھاٹی جتن درخت ڈھیر ہوئے یا جتن تکلیفاں ڈھیر ہوئے. مالک کائنات نے سورۃ البلد آزادی دا ذکر کر کے اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ آزادی بہت وڈی نیکی ہے. اللہ فرمیندے فلقتہم العقبہ, اے جڑا بندہ دین دی خاطر تکلیفاں برداشت کریں دے کیا ہی گھاٹی آجاں تکلیفاں برداشت کی چن. اگو اللہ فرمیندے وما ادراکا ملعقبہ, انہیں کو کیا پتا, تو کو کیا پتا عقبہ کیا ہے, تو کو کیا پتا جو کہیں گھاٹی وچوں گزرن کیا ہے, تو کو کیا پتا کہیں مصیبت کو برداشت کرن دا اجر کیا ہے, تو کو کیا پتا کہیں تکلیف کو برداشت کرن دا ثواب کیا ہے. وما ادراک ملعقبہ, اگو اللہ نے آپ دسائے کہ جیڑے بندے دے اتے وقت آ ونجے, لوکھا آ ونجے, تکلیف آ ونجے, مصیبت آ ونجے, او کو برداشت کرن دا او کو ثواب ایویں مل دے فکو رقبہ جی میں کوئی بندہ کہیں غلام کو آزاد کی تھی کھڑا ہوئے. یعنی ایک بندہ آدھے میں جدہ دا مسلمان تھیاں بڑی مصیبت ہے, بڑی مصیبت ہے, میں بابا بڑی مصیبتاں برداشت کی. اللہ فرمائے دے کو اللہ اتنا اجر دے سی, اتنا اجر دے سی جتنا کہ کہیں غلام کو آزاد کرن دا ہے. فکو رقبہ, اگر تو چاہ نہیں تو کو اللہ ڈھیر نیکیاں دے وے, اسلام میں چل رہے کہ برداشت کرن دے بدلے تے تو کیا کر غلام کو آزاد کر. یہ دو مقام تورے سامنے پڑھیم بہت وڈی نیکی, بہت وڈی نیکی. اسلام نے قرآن نے کئی ایسیاں غلطیاں بطور توبہ غلام آزاد کرن دے طور تے ذکر کی چند, کئی ایسیاں غلطیاں قرآن ہے. توارے کی غلطی تھی گئی ہے تو اسے کیا کرنے, غلام آزاد کرو, اللہ تواری غلطی کو ختم کر دے. یہ میرے سامنے قرآن ہے سورۃ النساء, یہ تیجا مقام پڑھنا گیا. سورۃ النساء اللہ نے آیت نمبر 92 دسائے اگر کہیں کہ غلطی تھی ونجے, اور غلطی بھی عام نہ کہ جنی بڑی غلطی تھی ہے انسان دا قتل کر کھڑے, یہ جنی بڑی غلطی جان کے نا غلطی نہ, یعنی بس یہ تھوڑا بہت یہ تو تقرار تھے جھیڑا تھے تو نوبت قتل تک پہنچ گئے, ارادہ کوئی نہ قتل دا. اگر ہی بندے قتل کی تھے غلطی نال شرمندہ بھی ہے کہ یارے میرے کہ غلطی تھی کہ بہت وڈی ہونی دی توبہ کی میں قبول تھی سی. اللہ نے قرآن مجید دسائے کہ اگر یہ چاہندے کہ میں اللہ ان دی غلطی کو معاف کر دے, میں اللہ ایک تائیں کو دیت نیمنی پوسی, چٹی نیمنی پوسی, بغیر دیت دے چٹی دے کوئی معافی نہیں, ایک تائیں کو چٹی نیمنی پوسی. وال اگر میرے کے معافی منگنا چاہندے صاحب ذرے جلے چٹی دے سی وہ معاف کر دے سن, ہن میرے کے معافی منگنا چاہندے تے ایکو چاہیے
اے غلام آزاد کرے. تو سمجھ نہیں پی گا یہ کیا کرے؟ اتنی بڑی غلطی دی معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 92. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. تھوڑا جہاں پشتے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تیجا مقام قرآن. یہ پوری آیت دا مطلب کیا ہے کہ جیڑا بندہ غلطی نال ایمیں ہتھو چھٹکیے بیماری کوئی بلا اصلہ پتہ نہ قتل تھی گیا بندہ دیت بھی دے وے 108 نال میرے کنے توبہ بھی کرے. توبہ دا طریقہ ہے اس کیا کرے؟ غلام آزاد کرے. کیا کرے؟ غلام آزاد کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ چوتھا مقام تمہارے سامنے پڑھ. اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیڑا بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے وے طلاق دی جڑی جہالت دی صورت آئی اپنی بیوی کو آدھے تو ایمیں جیویں میری اماں ہوئے یعنی کو زہار آدھن اوہلے طلاق تھیویں دی آئی. لیکن حضرت خولہ دی درخواست دے بعد اللہ نے قانون تبدیل کر دیتا آئی. واللہ نے فرمائے آج دے بعد جیڑا بندہ اپنی بیوی کو آگ سی کہ تو ایمیں جیویں میری اماں طلاق واقع نہ ہو سی لیکن اندی غلطی ہے این گناہ کیتے اپنی بیوی کو اماں سمجھ کھڑے اپنی بیوی کو اپنی والدہ سارے کھڑے اور اندی سزا ہے. میں اللہ اندی یہ غلطی ہوں ولے معاف کرے سا یا اللہ کیڑے ویلے اللہ قرآن چاہ دے سورت دانا سورت المجادلہ آیت نمبر 58 اللہ فرمین دے فتحریرو رقبتن من قبل ان یتماسا. جیڑا بندہ اپنی بیوی کو اپنی اماں سڑ بہے تے وہ تئیں دی بیوی اندے واسطے حلال نہیں اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لا سکتا جے تئیں غلام آزاد نہ کر. یہ چوتھی بات جے تئیں فتحریر رقبتن من قبل ان یتماسا. کتنی بڑی اہمیت ہے. ہون اگر یہ چاہندے کہ میں اپنی بیوی دے قریب تھی اور بیوی میرے واسطے حلال تھی دے یہ کیا کرے؟ غلام آزاد کر. کتنا جاتے یہ تعلیم ہے. غلام آزاد کر چاہتا ہے کہ اللہ معاف کر رہے سے. غلام آزاد کر چاہ اللہ تیرا قتل معاف کر. غلام آزاد کر چاہ بیوی کو اماں سمجھنا لی غلطی اللہ معاف کر. غلام آزاد کر چاہ اللہ ہی کو تیری نیکی بنا رہے سے. غلام آزاد کر جا اللہ چکویں دے بدلے بہت اجر. کتنی وڈی تعلیم. پنجویں بات قرآن چوں ایک بندہ قسم چاہندے تے قسم چاہ کے ول قسم تروڑ دے. قرآن مجید اللہ نے فرمائے ایندہ ان کفارہ ہے جرمانہ ہے چٹی ہے. سورت میدہ آیت نمبر 99 اللہ نے فرمائے ہونے کیا کرے ایک بطور جرمانے دے قسم چاہتی ہے پوری نہیں کر سکیا ہون ایک غلام آزاد کرے. اگر ایک غلام آزاد کرے سی میں اللہ اندی غلطی کو معاف کر رہے ساں جڑی قسم چاہتی سی پوری نہیں کر سکیا. یعنی ہر گال تے رغبت ہے. آزادی بہت بڑی نعمت کہ ایک کو آزاد کرا تیری قسم پوری نہ کرنا بھی معاف ہے. ایک کو آزاد کرا تیرا فلاں مسئلہ معاف ہے. ہر گال تے رغبت نہیں بھائی گئی ہے. یہ سورۃ المیدہ پنجویں دلیل پہ دینا کہ آزادی بہت بڑی نعمت.
اور آیت نمبر 99 7واں سپارہ ہے، اللہ نے قرآن مجید فرمائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایمان منا قسم، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ، کفارہ اطعام 10 مساکین، دا مسکین دا کھانا، ٹھیک ہے، اگو او تحریر رقبہ یا غلام آزاد، گال گال تے یہ بات سمجھائی گئی ہے، غلام آزاد اللہ کو کتنی پسند ہے آزادی۔ حدیث ہے چندر ایک عورت آئی جہاں بلی مار سٹی آئی، نبی سے فرمایا بلی کو پکڑیس، پکڑ کے بدھیس قید کیتیس، اون دی ترہ ختم کیتیس، او کو قید کیتیس، آخر وہ قید مر گئی ہے۔ نبی سے فرمایا اے عورت جہنم میں چویسی بلی کو قید کرن دے بدلے چ، کتنا بڑا گناہ ہے قید کرن دے بدلے چ، غلامی قید ایک جانور نہ یہ معاملہ پیش آئے کہیں عورت نے کیتے، انہا مطلب ہے قید موت دا ذریعہ ہے، قید بیماری دا ذریعہ ہے، قید بہت بڑی ڈپریشن دا ذریعہ ہے، غلامی قید بہت سارے تکلیفیں دا سبب ہے۔ ان بلی کو پکڑے قید کیتے سی، آخر بلی مر گئی ہے، نبی سی فرمائے جہنم میں چلی سی۔ تو سا چنگے بھلے پرندے کو قید کر سٹو وہ شدہ اڑن بھول میں لے، گھوڑا گھوڑے جیاں جانور کوئی کہنے لمبے میلے تک سفر کریں دے، لیکن گھوڑے کو کئی نہیں مارا کلے تے بد سٹو والی کو آخو ٹور انہ ٹور سکس، گھوڑا دوڑ کرانا لے، شوق رکھانا لے، جے تین گھوڑے کو ٹورا نہ دے میں او تین گھوڑا دوڑ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی حیثیت آزادی دی، اتنی حیثیت کہ ایک جانور کو کوئی عورت قید کرے اللہ کو جہنم دی بادہ بالن بڑھیں گے۔ ہون قرآن مجیدی جو ایک 6ویں دلیل تو اکڑے مر لگا، اور اے جڑی دلیل ہے نا، اے قرآن سن سے ترہ ایمان تازہ تھی۔ اے قرآن ہے، اللہ نے قرآن مجید ہے جتنا مصارف بیان کی چل، مصارف کہ زکاة انما صدقات، تو ساں جڑے صدقے زکاة دیوڑین کیکو دیوڑین، اللہ نے 8 جہیں ذکر کی چل، انہیں 8 جہیں وچو ایک جا کیا ہے وَفِرْ رِقَاب، اپنی زکاة دے بدلے کہیں غلام تے قیدی کو آزاد بھی کروایا کر، اے میرے اللہ دا حکم، یعنی زکاة دے پیسے نال، صدقے دے پیسے نال غلام آزاد تھی سکتا۔ یہ 5 مقامات ہیں قرآن مجید دے، اللہ نے جہاں دے اندر اے ثابت کیتے دسائے آزادی بہت بڑی نعمت، آزادی بہت بڑی نعمت۔ ہون ذرا 6ویں بات تے غور کرو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کیتا، موسیٰ دے ڈرن دا ذکر، رب دے مدد کرن دے وعدے دا ذکر، وال موسیٰ علیہ السلام کو صندوق پا کے دریائے جا چھوڑن دا ذکر، تفصیل ہے نا، وال حضرت سیدہ آسیہ دے ہاتھ صندوق آمن دا ذکر، والو دودھ دالا جھگڑا تے کھیر پلاون علا اختلاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں دائی دا دودھ نہیں پہ پیندے، والو وعدہ پورا ہویا اپنی اماں دو والائے، وال حضرت آسیہ اپنے گھر رج پالیا، وال وڈے چھائے، وال ہے کری ایو جیاں بھی آیا جڑے گھر چپل دے رہ گئے۔ اللہ پاک نے فرمائے موسیٰ سنتے کو نبوت دینے ہیں، تیرے سر دے ہوتے نبوت دا تاج رکھ دے ہیں، تے کو اساں پیدا کیتا آئی سادہ مقصد ہے تیری حفاظت کیتیا سے، سادہ مقصد ہے آئی تے کو دریا دے موجیں کے بچایا سے، سادہ مقصد ہے آئی ساری دائیں دا دودھ تیرے تے حرام کیتا سے، سادہ مقصد ہے آئی تیری اماں دی جھولی اچولایا سے، سادہ مقصد ہے آئی ہون تکوں دشمن دے گھر پالیا سے، سادہ مقصد ہے آئی کئی سالیں کے این فرعون نے میرے بندے کو غلام بنایا ہویا ہے، بنی اسرائیل دے ہوتے ظلم کریں دے، انہاں دے بچے ذبح کر دیں دے، انہاں دے عورتیں تے ظلم کریں دے، اپنی مرضی نال آزادی نال بنی اسرائیل بے نہیں سکتے، اپنی مرضی نال آزادی
آزادی نال بنی اسرائیل کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی نال آزادی نال بنی اسرائیل پا نہیں سکتے۔ میرا موسیٰ پیغمبر میں اللہ نے تے کوئی مستے پیدا کیتا، تیرے سر تے نبوت دا تاج پیا لینا، تے میں اللہ تے کو اپنا کلام پیا نصیب کرنا، تیری ذمہ داری ہے تائیں بنی اسرائیل کو فرعون کے آزاد کراونے۔ سارا کام کیتم پراسے سے انہیں غریبیں کو آزاد کراؤں۔ کیسے سمجھ آندی بھائی؟ اتنا وڈا میں تیری صندوق نہیں بڑھنا دیتی، میں آسیہ دے ذریعے فرعون کو لوتا کو قتل نہیں تھی وہاں دیتا، میں کہیں بے دا دودھ نہیں پی وہاں دیتا، اماں دی جھولیے چولائے میں بڑے بڑے فیصلے کی تمی۔ میرا مقصد اے ہون پیادہ سینائی تو آج دے بعد میرا نبی ہیں جن دے گھر پلییں پہلے ان دے خلاف ون کنے اعلان کر بغاوت دا اور اگواک تیرے نال میری نفرت ہے کہ تائیں اللہ دے بندے کو غلام بنایا ہویا ہے، جیڑا انداز عرش تے رب کو چلنا نہیں لگدا، تو لہذا کیا کر آزاد کر۔ قرآن مجید اللہ نے بات دسائی ہے، اللہ دے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سخت عذاب دینا فرعون بنی اسرائیل اسا نجات دیتی موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے۔ وال اللہ سے قرآن کریم چاہ دے کہ ایسا کیا کیتا وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اسا چاہندے آسے کمزور لوگیں کو طاقتور بناؤں، طاقتور رہیں کو تباہ فرماؤں، ایو مقصد ہا موسیٰ کو بچاون دا تے بنی اسرائیل کو آزاد کرن دا۔ سانا کیا ارادہ ہا؟ تاکہ ایسا کمزور ہیں کو طاقت نہ، اے سادہ ارادہ وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہتے تھے سادہ ارادہ اَنَّ مُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جڑے کمزور ہیں زمین تے فی الارض، سادہ دل انہیں کو طاقت رہا، انہیں تے احسان کرو۔ بل ایک دور ہا، ایک وقت ہا، اللہ فرمین دے اسا موسیٰ علیہ السلام دے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دیتی، نجات مل گئی دریائے چل۔ وہ ایک لمبی بات ہے، فرعون پورا غرق تھیا، اے بچ گئے، رستے بن گئے۔ اللہ دے یاد رکھو ویلا جدہ تو آکو میں توڑے اکھیں دے سامنے فرعون دی آل کو غرق کیتا تو آکو نجات دیتی ہمیں، میں صرف اے موقف، اے اپنا ہدف، اے اپنا نظریہ اور اے اپنی تعلیم دنیا کائنات دے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ کہیں کو غلامی کے نجات دیماؤنا اور آزاد کرنا، اے اللہ دے نبییں دی سنت، اے اللہ دی سنت۔ یہ تو آکو 6ویں دلیل لیتی ہیں قرآن مجید کہ کتنی وڈی نعمت ہے آزادی۔ ایک علیحدہ بات ہے تھیا کیا بات ہے، یہ تو میں بات ہے دسیں، یعنی حقیقت ہے کہ اللہ نے آزاد ہے۔ اگلی گال کتنی دلیلیں تھی گن 6، آزادی بہت بڑی نعمت۔ نبی کریم علیہ السلام سادے نبی، اللہ نے اللہ دے نبی کو مکہ دی آزادی دیتی اور مکہ فتح۔ میرے نبی کریم کو زندگی اللہ نے جتنا خوشانی چان، زندگی کوئی اجری خوشی کہنا آئی جڑی مکہ فتح دی خوشی آئی، بہت دی خوشی، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام مکہ نال بڑی محبت کرنے ہیں، بیت اللہ نال بڑا پیار کرنے ہیں۔ میرے نبی کریم ہر ویلے خواب وچ مکہ دے دیاں، اللہ پاک فرمائیں دے، اللہ پاک فرمائیں دے لقد صدقا، اللہ نے سچ کر کے دکھائے رسولہ الرؤیا، اپنے نبی دا خواب، ایک خواب ہے کہ مکہ فتح تھیوے، ایک یوجیاں ویلا بیا، میرے نبی دا دل آدائی میں بیت اللہ جون کے نمازاں پڑھا، لیکن پابندی آئی قید آئی اجازت کہنا آئی آمن نہ لینے آنا، جوان دا نوائے عثمان بن طلحہ بیت اللہ دیاں چابیاں دے کے آنا، بیت اللہ دا دروازہ بند پیا کریں نا، اللہ دے نبی آگئے عثمان میں کوں اللہ دی عبادت کرنے ہوں آگے نہیں اجازت نہیں، تھکے دے کے باہر کر چھوڑے جا، میرے نبی رو پائے، اللہ اے میرا خواب ہے، اے میرا ٹارگیٹ ہے، اے میری زندگی دا ارادہ ہے، اے میری زندگی دی خواہش ہے، اللہ بیت اللہ کو پتیں کے آزاد کر، اللہ ہی مکہ کو آزاد کر،
کافریں دے چنگل کے ایک یو جیاں وقت آیا جنگ بدر دے بعد جنگ احد دے بعد جنگ خندق دے بعد ہجرت دا 8واں سال آئی میرے نبی دی صحابہ دی تعداد 10,000 دے قریب آئی آپ نے چٹا لباس پاتا سفید کپڑے پاتے آپ نے سفید پگ بدھی آپ نے تیاری فرمائی فرمایا 10,000 صحابہ دا لشکر میرے نال تیار تھی وہ اللہ میرے خواب کو پورا کرنے دا ارادہ رکھ دے آج کوئی لڑائی نہیں آج کوئی تلوار نہیں آج کوئی بھڑاند نہیں آج کوئی قتل و غارت نہیں کہیں دی جرت نہیں آج سارے اگو آوے میرے نبی اپنی سواری دے اتے بیٹھے ہوئے ہیں تے جڑا کچاوا اٹھتے آئی کچاوے دی لکڑ پکڑی بیٹھے ہیں آپ دیاں نظران جھکیان آپ دیاں نظران جھکیان وال اپنی پوزیشنی میں سجدے علی بنے دے ہیں تے آپ دے اکھاں وچوں زارو قطار آنسوں پہ نکل دے ہیں تے آپ بار بار اپنی زبان نال اللہ پاک دا شکر ادا پہ کرنے ہیں لا الہ الا اللہ انجز وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب وحدا اللہ کلہ تھی کہ سارے لشکریں دا مقابلہ کی تھی اللہ آج تائیں اپنے کمزور بندے دی مدد کی تھی اللہ تائیں سا وعدہ پورا کر کے دکھائے اللہ تیرا شکر ہے میرے نبی حرم میں جائے بیت اللہ میں جائے عثمان کو آدن عثمان او ویلا یاد کر جنا چادیاں نہ دینا ہے دروازے بند کر دینا ہے میں کو بیت اللہ دے وچ نہ بنا دینا ہے اڑتے کر جاگیا آپ نے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا بیت اللہ دے وچ پوتن میرے نبی کریم نے فرمایا علی کتھا ہے آقا میں حاضر فرمایا یار پتیں کو تروڑ میرے نبی پوت بھنے دے ودیان بیت اللہ کو آزاد کریں دے ودیان جنال ودیا دیان جا الحق وزاق الباطل جا الحق وزاق الباطل نارے ودے لگ دیان حرامچ جا الحق وزاق الباطل میرے نبی پتیں کو پاش پاش ودے کریں دیان جڑے پوت اچھے لاتے ہیں میرے نبی دا ہاتھ نہ مان سکدا آپ نے فرمایا علی میں آمنہ دے لال دے کندھے تے چڑھوان تے چڑھ کے انہیں بتیں کو پاش پاش کر تاکہ آج پتہ لگے بیت اللہ بتیں کے آزاد ہے مکہ شرک کے آزاد ہے میرے نبی کریم بڑے خوشان سجدہ پہ کرنے آن روندے پیان تے آپ نے فرمایا او لوگو آج این خوشی دے موقع ویچ میں سارے کو معاف پیا کرنا میں سارے کو آزاد پیا کرنا اگر کہیں دے غلام انتے آزاد کر لے ہو اگر کہیں دے سود دے پیسے انتے معاف کر لے ہو اگر کہیں دیاں دشمنے انتے معاف کر لے ہو اللہ پاک نے جڑی ریاست دیتی ہے اللہ نے جڑا ملک دیتے ایدے بدلے سارے معاف کر لے ہو اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا اللہ پاک فرمائے دے اے جڑی وڈی نعمت آزادی میرے نبی کریم مکہ دی آزادی واسطے بدر لڑی نے احد لڑی نے خندق لڑی نے لاند شہید کروائے نے آزادی دی خاطر حضرت حمزہ دے ٹکڑے کروائے نے آزادی دی خاطر حضرت خبیب شہید کروائے نے آزادی دی خاطر حضرت خباب دی کانڈ چھلنی کروائی نے آزادی دی خاطر میرے نبی ہجرت کی تھی ہے آزادی دی خاطر میرے نبی اپنے بیٹیاں دے چہرے تے تھپڑ برداشت کرائے آزادی دی خاطر میرے نبی اٹھ دا اوج برداشت کیتا آزادی دی خاطر میرے نبی بیت اللہ کو چھوڑن گوارا کیتا آزادی دی خاطر حضرت بلال کرم ریتے لیٹن گوارا کیتا آزادی دی خاطر حضرت بلال سینے تے پتھر برداشت کیتا آزادی دی خاطر حضرت بلال اپنی زبان تے منہ چنگارے برداشت کیتے اے آزادی دی خاطر میرے نبی کریم روندے رہ گئے حضرت عمر دی ہدایت دی دعا کرنے رہ گئے اللہ دے میرے
پیغمبر دی کانیت ہے ساری امت آزاد ہوئے آزادانہ زندگی گزارے مکہ بھی آزاد ہوئے مدینہ بھی آزاد ہوئے بیت اللہ بھی آزاد ہوئے اللہ دے پورے اسلام دا میسج ہے غلامی چنگی نہیں آزادی چنگی پورے مذہب اسلام دا پیغام ہے غلامی چنگی نہیں آزادی چنگی میرے نبی پاک نے مکہ آزاد کی تھا عجیب بات ہے اللہ نے والے اسلامی ڈیچا جی میں مکہ ریاست آزاد تھی جی میں ملک پاکستان بھی آزاد تھا جی میں مکہ ریاست دی خاطر لوگیں تکلیفاں برداشت کی چاہاں جی میں ملک پاکستان دی آزادی دی تحریک پڑھو کہ عورتیں دے سجے جائے دودھ پی دے بالیں کو انہاں دے سامنے ہی میں کٹھا گئے چھلنی کر دیتا گئے پیو کے اولاد کو پیو ماں بھینی پھرا جدا کر دیتا گئے اے جڑی پارٹیشن صحیح ہے دو قومی نظریہ دیتا یہ پہوں وجہ قربانیاں نہیں دے پیچھے اللہ نے ملک دیتے اللہ نے ریاست دیتے الحمدللہ اللہ نے آزاد کی تھی لیکن یاد رکھے آزادی دا مطلب ہے ہرگز نہیں کہ میرا جسم میری مرضی آزادی دا مطلب یہ نہیں میری مرضی میں شراب پیواں میری مرضی میں جوا کھیلاں میری مرضی میں سگریٹ پیواں میری مرضی میں نشہ کراں میری مرضی میں کہیں کو ماراں میری مرضی میں قتل کراں آزاد ہون دا یہ مطلب نہیں آزاد ہون دا مطلب پیو ماں دی سراسر بغاوت نہیں آزاد ہون دا مطلب اسلام دے خلاف بغاوت کرن نہیں آزاد ہون دا مطلب اپنی مرضی نال اسلام دیا حداں پامال کرن نہیں آزاد دا مطلب ہے ہاں روزہ تساں صحیح مانے آزادی نال رکھ سکو نماز تساں کھلے عام آزادی نال پڑھ سکو حج تساں کھلے عام آزادی نال کر سکو پیو ماں دی خدمت شہر بازار معمولات زندگی اے مقصد ہے اے مقصد ہے آزادی اللہ نے نظریاتی طور تے بھی آزادی دیتی جسمانی طور تے بھی آزادی دیتی یہ بہت بڑی نعمت ہے جیڑی پورے اسلام دا خلاصہ ہے حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی فرمایا ہا صدیق میں محمد کے برداشت نہیں تھی امیہ حضرت بلال کو کوڑے مارے یار تیرے کے پیسے انتوان مل گھننا حضرت بلال کو مل گھننا کہ جڑی وڈی گال ہے میرے نبی اکثر روندے ان بلال دا حال دیکھ حضرت صدیق اکبر پیسے چاہتے گئے امیہ کو کہنا پیسے مک کتنا پیسے مکے بلال رضی اللہ عنہ اٹھایا مل گدا مل گھن کے آئے ہاتھے چھات پاتی ودیان تے کاننے چاہنے بلال متنا سمجھو دور جو غلامی دا متنا سمجھے میں تکو اپنی غلامی واسطے مل گدے میں تکو اللہ واسطے آزاد کرنا اللہ دی قسم صدیق بلال نبی کے کہنا پجیان رب جبریل کو قرآن دے کے پہلے پوچھا دیتا ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب العالی سونا میں اللہ اعلان کرنا اس زمین تے جدہ دی دنیا بنی ہے جیڑا کام آج صدیق نے کیتے میں اللہ بڑا خوش آزاد کرنا کہیں کو یہ جدی وڈی نیکی صدیق نے کیتی ہے سنو جیڑا بندہ کہیں کو آزاد کراوے میں کو اجرا چنگا لگ دے میں کو اجرا چنگا لگ دے میں کو اجرا چنگا لگ دے کل قیامت علی ساری دنیا زور لائی کھڑی ہو سی اللہ توں راضی تھی لیکن میں اللہ دی خواہش ہو سی صدیق میں اللہ تے راضی تھی آزاد کتنی وڈی نعمت ہے کہ جڑی وڈی نعمت ہے شکل دا کالا ہا کیا قیمتی ہا بلال کالی شکل والے کو صدیق آزاد کر رہا ہے میں آج عرش تے خوش ہوں اے جڑی وڈی نعمت ہے آزادی میرے نبی کریم علیہ السلام نے رغبت دیوائی ہے ترغیب دیوائی ہے اوہ میاں غلام کو آزاد کرنا غلام کو آزاد کرنا ایمیں ایک جوان اپنے غلام کو کوڑے ماری پیہا کٹی پیہا میرے نبی سنگھ گزرے نے آپ نے فرمایا خدا دا بندہ اللہ کے ڈر اے نہ ہوئے تک غلام دے اتے کوڑے مارن نال اللہ تک جہنم ساڑھے وے پشتے ڈٹھے نبی پاکن آدھے سونا میرے کو غلطی تھی گئی میں رکھا کوڑائی بھکے نہ پیا تے میں آج دے بعدی غلام کو آزاد پیا کرنا ہون ڈسو آپ نے فرمایا تائیں اجرا اللہ دی زمین تے کام کیتے اللہ پاک تے کو مرن تو بعد تیرے ہوتے جنت واجب کر دی تھی غلام آزاد میرے نبی دی جدہ حضرت ختیجہ اممہ نال شادی تھی نا بڑی پتہ دی بات آکھن لگی میرے سر دے تاج پہلا نہیں ہے میں تواری بیویاں تو سا میرے خواہاں دو میں ارباں پتیاں تو سا غریب ہو آج دے بعد میرا پہلا اعلان ہے میرا جتنا پیسہ ہے وہ تو ہے
دوجا میرا اعلان ہے، میرا غلام ہے جنہا نا زید بن حارثہ ہے، اے بھی اج دے بعد توالا غلام ہو سی، تو آپ کو تحفہ دے سی۔ حضرت نبی سے کیا فرمائے؟ آپ نے فرمایا اے ختیجہ پیسے قبول ہیں، حارثہ قبول ہے، زید بھی قبول ہے، لیکن میرا دل نہیں آتا کہ میں کہیں کو غلام بناواں، اگر اجازت ہوئے تیری میں زید کو آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر، آزاد نبی سی فرمائے، حضرت اماں فرمائے تواری اپنی مرضی ہے، اللہ دے نبی فرمائے آزاد کرنا پیاں، لیکن گال سنوے زید گارڈن ٹاؤن والے ہوئے جملہ اللہ دی قسم ہے کلیجہ ٹھرے سے، زید تے کو آزاد کرنا پیاں، لیکن میں ایک فیصلہ پیا کرنا، آج دے بعد تو جناب محمد کریم دا پتریں بیٹائیں ایویں میرے نزدیک تیری حیثیت ہے جی میں پیو دے نزدیک پتر دی حیثیت ہوندی ہے، غلام کو آزاد کر کے اے جڑی وڈی ہستی پتر بناوے، کائنات واسطے میسیج، کائنات واسطے میسیج، اے میرا پتر ہے، اے جڑی وڈی آزادی دی حیثیت ہے، اے میرا بیٹا ہے۔ لوگ آتے ہیں زید بن محمد، زید کو جرسے دے بعد زید دے ٹبر علیہ آئے ودے ہیں مکہ اس کاروبار دی گردنال گلیں دے ودے ہیں، وہ تے وکتا شوزہ کدن آیا ودا، پتہ لگے بھی زید وہ ودے تھیا، آگے کہنے کو لوگ دے انہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے انہوں دا ابا بھی چاچا بھی سن دے ہوئے گا، آگے نسی سلام علیکم اساں فلانے قبیلے دے ہیں، سارا بال گھوما وکدا وکاندہ پتہ نہیں کہیں دی اماں پریشان ہے، مہربانی کرو سارا بال والا دیو۔ میرے نبی سے فرمایا زید کو سادو، زید کون ہے؟ وہاں کسی میرا ابا ہے، اے چاچا ہے۔ آپ نے فرمایا ڈٹھائی انہیں پریشان کیتا ہی، آج تو بعد میری طرفوں تک کوئی اجازت ہے، ون کھلے عام آزاد ہیں تو میرے کنے تے ون اپنے پیو مادی خدمت کر۔ زید رو پہ پورے جمعہ دا خلاصہ ہی رو پہ فرمایا ابے تو نہیں میں چھوٹا بالا زید آدھے اللہ دے رسول اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں کوئی اتنا پیار ابے چاچے کریں نہیں دیتا جڑا جناب نے دیتا، میں تو کو نہیں چھوڑ سکتا، میری اماں ہی تو سو میرے ابے۔ آپ نے فرمایا میں زبردستی نہیں کر سکتا، جے زید خوشی نال ونجے آتے اجازت آئی نہیں ویندہ تے زید آج تو بات تساں تسلی رکھو میرا پتر ہے، دوہیں بھرا سکے اندہ پیو بھی چاچا بھی گھر گئن بالیں کو مانجا کے نہیں تکڑے تھی، وہ اللہ نے کائنات دے امام دا پتر بنا لیتے۔ اے آزادی دی برکت ہے، آزادی دی برکت ہے، آزادی بہت نعمت ہے، لیکن آزاد ہونے دا مطلب اے نہیں کہ بے شتر مہار آزاد تھے رہوں اپنی مرضی دی زندگی دھنگ علی گزاروں، نہیں، اللہ نے نعمت دیتی ہے آزادی، اندھے کو فائدہ چاہو، ذہنی طورتیں جسمانی طورتیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ قیصر روم کے قیدن، بہت سارے صحابہ قیدن، حضرت عبداللہ کو قیصر روم آدھے اٹھیا، انہیں سارے دے سامنے میرا متھا چوم میں تک کو آزاد کر رہے ہیں، آخر میری ایک شرط ہے میرے نال انہیں سارے کو آزاد کرے سے وہاں کے وعدہ تھی گیا سارے ہوں کرے سا متھا چوم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی اٹھے قیصر روم دے متھے دا بوسا کی دنے این نیت نال تاکہ سارے کیا تھی من بولو جنگ بدر دے قیدیاں کو رسیاں لگیاں پیان۔ میرے نبی اپنے حجرے چند اے جملے سنی ہیں، میرے نبی کہیں ملے اے پاسا پترن کہیں ملے اے پاسا پترن کہیں ملے اے پاسا، اللہ دے رسول بے آرام و خیریت۔ آپ نے فرمایا بدر دے قیدیاں دے قرآن دی، قرآن جان دے چنگھن دی پریشان تھی وان دی رسے بدھے پن آوازان جا پن جنہاں میں نبی کو سمن نہیں دیں تے نال میرا چاچا عباس اونجا رسیاں اتنا ٹیٹن کہ وہ قرلاندہ پائے میں کو نیندر صحابی گئے چوری چھپی رات دا حضرت عباس دیاں رسیاں کھول لی چنسی تھوڑی دیر بعد دے دے اللہ دے نبی آرام کرنے پانی یا نہیں آدھے سونا سناؤ عباس دے قرلاون دیاں آوازاں تک کہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا اونجا تک کہیں نہیں بنہیں جاہن تو چاہدائیں تیرا نبی نیندر کرے سمے تو سارے بدر دے قیدیاں یا رسیاں کھول دے یار آزاد کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، آزاد کر دے۔ اوے میاں ٹھیک ہے کوئی توڑا ملازم ہو سی نوکر ہو سی لیکن وہ کو بھرا سمیں اپنے کٹھے بلہا جو پا وہ کو پوا جو کھا وہ کو کھوا۔ آزادی دا اے پیغام ہے، اے آزادی دا پیغام ہے۔ اللہ پاک دی عبادت کر۔ آخری میسیج ہے، وقت زیادہ ہو چکے لیکن آخری بڑی اہم بات ہے، بنی اسرائیل کو اللہ سے آزاد کیتا لیکن ایک وقت ہاں اللہ نے ہر نعمت انہیں کے کھس کے دیئے، ہر نعمت
اللہ نے انہیں کو تباہ کر دیتا، برباد کر، آزاد کر کے برباد۔ وجہ ہے کہ انہیں جیڑے مقصد دی خاطر آزادی گھدی آئی وہ مقصد تے عمل نہیں کیتا۔ سادہ بھی ایک مقصد ہے، سادہ مقصد ہے پاکستان کا مقصد کیا؟ آج تے 14 اگست کوئی زبان چپ نہ رہے یار، پاکستان کا مطلب کیا؟ ساری اعلیٰ ایمان نال دسو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور لفظ پاکستان دا ترجمہ کیا ہے؟ پاک استان۔ پاک استان ایسی وسطی، ایسا آستانہ جتنا ستھرے لوگ رہندے ہوں، جتنا پاک لوگ رہندے ہوں۔ پاک ہو، رزق حرام کے پاک ہو، غیبت کے پاک ہو، بس لفظ پاکستان دے انتخاب دی وجہ اساں ستھرے تھی کے رسو۔ پاکستان دے مقصد دا وجہ لا الہ الا اللہ کہ اساں خالص اللہ دی عبادت کرے سو، شرک نہ کرے سو۔ انہیں بھی ون کے سامری دی پوجا کی تھی، اللہ نے فرمایا ایک دوجے کو قتل کرو، تباہ و برباد تھی وہ۔ اللہ نے بنی اسرائیل دے ہوتے بہت بڑے عذاب ڈھائے، سادے ہوتے بھی عذاب کیوں ہیں؟ حالانکہ ساری بنیاد بڑی بہترین ہے، سادہ نام بڑا بہترین ہے، ستھرے لوگیں دی وسطی لا الہ الا اللہ۔ ان دی وجہ ہے اساں اپنے مقصد کو تے اپنے نام دے ترجمے کو بھول گئے ہیں، جن دی وجہ تو ذلیل ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو ستھرا کرو، آؤ پاکستان دے مقصد لا الہ الا اللہ کو سمجھو، آؤ آزادی کو سمجھو اور ایک دوجے کو آزادی دیو اور ایک دوجے دی آزاد حیثیت سمجھو، تاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رحمتاں کی تیراوے۔ وما علینا الا البلاغ۔